اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ رب العزت اپنے خالق و مالک کی بہت تعریف، حمد، ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ درود اور سلام کے بعد قابل صد احترام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 10واں پارہ ہے اور اس کے احکام جاننے کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ کون سے کام ہیں جن کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا اور وہ کیا حکم ہے جو اس نے اس پارے میں ہمیں عطا فرمایا۔ تو یہ سورہ انفال ہے اور اس کی 41 نمبر آیت ہے۔ یہ مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ اور جان لو کہ جو کوئی چیز تم غنیمت میں حاصل کرو تو اللہ کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ، اور رسول کے لیے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس پر جسے ہم نے اتارا اپنے محبوب بندہ پر، فیصلہ کے دن جس روز آمنے سامنے ہوئے تھے دونوں لشکر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں سے آگے سارے جو جہاد کے مسائل ہیں ان کا تذکرہ، ان مضامین ہیں سارے، اور یہاں پہ مال غنیمت کے بارے میں ارشاد ہوا کہ اس کا جو جمع کرو۔ اس زمانے میں جو مال غنیمت جو کفار سے ملتا تھا فتح کے بعد، تو اس مال کو مجاہدین میں تقسیم کرتے تھے، لیکن 5واں حصہ جو ہے وہ فرمایا کہ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ گویا بیت المال کی امت کا ایک یہ سبب بن جاتا تھا، اور اس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تقسیم کرتے تھے۔ پھر کفار سے جنگ کے وقت ثابت قدمی اور ذکر الہی کا حکم دیا گیا۔ اے ایمان والو، جب جنگ آزما ہو کسی لشکر سے تو ثابت قدم رہو اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی جب دشمن سے مقابلہ ہو، کفار سے مقابلہ ہو، تو اس میں اللہ سے مدد چاہی جائے، طلب کی جائے، اور اللہ کو یاد کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اور استقامت کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ بغیر ڈرے اور دشمن کے سے اس کا مقابلے میں نکلا جائے تو اللہ کریم جو ہے وہ کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کسی معاہد قوم سے عہد شکنی، کسی معاہد قوم سے عہد شکنی کا اندیشہ ہو تو وہ معاہدہ خود ہی ختم کر دو۔ اگر آپ اندیشہ کریں کسی قوم سے خیانت کا تو پھینک دو ان کی طرف ان کا معاہدہ واضح طور پر۔ یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو دشمن قوم ہے، مخالف قوم ہے، وہ اس معاہدے کی پاسداری نہیں کرے گی تو پھر اس سے پہلے کہ ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہو، اس سے پہلے کہ وہ کوئی نقصان پہنچائیں، آپ جو معاہدہ ہے آپ خود ہی ان پر ان کے حوالے کر دیں۔ جیسے کہ صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا اور اس کے جو بعض شکوں کی مخالفت کر رہے تھے مکہ والے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں خود ہی ان کو بھیج دیا کہ اب ہم اس معاہدے کے پابند نہیں ہیں کیونکہ تم خود اس کے پابند نہیں رہے ہو۔ اور کفار کے مقابلے کے لیے حتی المقدور بھرپور تیاری رکھو، اور تیاری رکھو ان کے لیے جتنی استطاعت رکھتے ہو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، یعنی جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے، جو کچھ بھی ہو۔ جیسے ایک اور جگہ آتا ہے کہ تم نکلو اللہ کی راہ میں، تم ہلکے ہو یا بھاری۔ یعنی جب اللہ کا حکم آ گیا ہے جہاد کا تو اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اب تم وسائل کے انتظار میں کہ یہ سارے انتظامات ہوں گے تو پھر ہم جہاد کے لیے جائیں گے۔ نہیں، جب حکم آ گیا ہے تو بس ٹھیک ہے، جو کچھ ہے جان ہتھیلی پہ رکھ کے مقابلے پہ نکل آؤ، لیکن اس وقت سے پہلے اپنی تیاری کرنا، اپنا انتظام کرنا، اس کے لیے جو لوازمات ہیں، جو ضروریات ہیں جنگ کی، ان سب کو مہیا کرنا، اور وہ بھی لازم ہے کہا۔ اور تیار رکھو ان کے لیے جتنی استطاعت رکھتے ہو، قوت و طاقت اور بندھے ہوئے گھوڑے، تاکہ تم خوفزدہ کر دو اپنی جنگی تیاریوں سے اللہ کے دشمن کو، اور اپنے دشمن کو اور دوسرے لوگوں کو۔ ان کے لیے ان کھلے دشمنوں کے علاوہ تم نہیں جانتے ہو انہیں، اللہ جانتا ہے انہیں۔ اور جو چیز خرچ کرو گے راہ خدا میں
اس کا اجر پورا پورا دیا جائے گا تمہیں، اور کسی طرح تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس میں دو باتیں یہ از بس لازم ہے کہ مسلم امہ، مسلم قوم، مسلم کمیونٹی وہ اپنے تئیں اپنے آپ کو تیار رکھے۔ جو غفلت ہے یہ بجائے خود مصیبت کو دعوت دیتی ہے، جو بزدلی ہے یہ بجائے خود شکست کو دعوت دیتی ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ کرو اور تیار رکھو، اپنی تیاری پوری کرو، اور پھر جتنے بھی لوگ ہیں، جیسے میدان بدر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور پھر اس کے بعد میں دعا کی ہے، اللہ سے مدد طلب کی ہے، نصرت طلب کی ہے، مگر پہلے جو کچھ اپنے پاس ہے اسے اللہ کی بارگاہ میں لے کے آ گئے ہیں اور تیاری کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو اسباب، یہ دنیا عالم اسباب ہے، اس سے اگر اللہ کے پیغمبر چاہتے یا چاہے اللہ چاہتا تو جیسے اور معجزات آپ نے عطا فرمائے تو پھر یہ صحابہ کرام کو خون نہ بہانا پڑتا، صحابہ کرام کو تلواروں کے زخم نہ سہنے پڑتے، ان کو جانیں نہ دینی پڑتی، صرف معجزے کے طور پر ہی ہر شے فتح ہو جاتی، مکہ فتح ہو جاتا اور لوگ مان لیتے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ امت کو سبق اس میں دینا تھا کہ تمہیں جب زندگی میں برسر پیکار ہونا پڑے عالم کفر کے ساتھ، تو اس کے لیے اپنی عقل، اپنے فہم و فراست اور اپنے سارے مادی وسائل ان کا بروئے کار لاؤ اور پوری تیاری کرو، اور سب تیاری کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تم اپنے آپ کو حاضر کرو، اور پھر رب سے دعا کرو، رب سے امداد طلب کرو، تو پھر اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اقبال نے کہا تھا کہ ہم وہ حالات تو پیدا کریں، ہم وہ جذبہ تو پیدا کریں، ہم اپنے پروردگار کے ساتھ وہ تعلق تو پیدا کریں، ہم اپنے رب کی نصرت پر وہ تیقن اور وہ توکل تو اس کی رب پر ہم پیدا کریں، اور پھر جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کچھ لے کے تو آئیں اس کی بارگاہ میں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ کی نصرت کس طرح اترتی ہے، نازل ہوتی ہے۔ اور پھر اگر دشمن صلح پر آمادہ ہو تو پھر آپ بھی صلح کر لیں۔ اب یہ جو پورا ویسٹ اور جتنے اورینٹلسٹ ہیں، جو مستشرقین ہیں، جنہوں نے اسلام کے خلاف یہ ایک ادھم مچایا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام تو ہے ہی تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، اور یہ دہشت گردی کا دین ہے، لوگوں کو دہشت گردی سکھاتا ہے، قتل و غارت سکھاتا ہے، اور یہ بڑھ بڑھ کے حملے کرتا ہے، تو ان کو جہاں ان کو قرآن پاک کی یہ باتیں نظر آتی ہیں کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ عالم کفر کے خلاف تم جنگ آزما ہو جاؤ اور جہاد کرو، تو ان کو یہ بھی سننا چاہیے کہ یہ بھی اسی قرآن کا حکم ہے، اگر کفار مائل ہو صلح کی طرف تو آپ بھی مائل ہو جائیں صلح کی طرف، اور بھروسہ کیجیے اللہ پر، بے شک وہی سب کچھ سننے والا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام صرف تلوار چلانے کی بات کرتا ہے، وہ تلوار کو کمان میں رکھنے کی ہدایت بھی کرتا ہے۔ جب دشمن جو ہے صلح کے لیے آمادہ ہو تو پھر حکم یہ دیتا ہے کہ تم بھی صلح کر لو۔ یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب دشمن تم پر حملہ آور ہو رہا ہے اور وہ کسی صورت میں تمہیں تنگ کرنے سے باز نہیں آتا ہے، تو پھر تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم ان کے سامنے نکلو اور اپنی جانیں لڑا دو، اپنی دفاع کے لیے، اپنے دین کی دفاع کے لیے، اپنے نظریہ حیات کی بقا کے لیے۔ پھر میں اللہ تعالیٰ صبر و ثبات سے جہاد کرنے والوں کے ساتھ ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا نا، اس سے آگے سارے جو مضامین ہیں وہ زیادہ تر جہاد کے مضامین ہیں۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ صبر و ثبات سے جہاد کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے نبی برانگیختہ کیجئے مومنوں کو جہاد پر، اگر ہو تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے تو غالب آئیں گے 200 پر، اور اگر ہوئے تم میں سے 100 آدمی صبر کرنے والے تو غالب آئیں گے 1000 کافروں پر، کیونکہ یہ کافر وہ لوگ ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ اے مسلمانوں، اب تخفیف کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر، اور وہ جانتا ہے تم میں کمزوری ہے۔ اگر ہوئے تم میں سے 100 آدمی صبر کرنے والے تو وہ غالب آئیں گے 200 پر، اور اگر ہوئے تم میں سے 1000 تو وہ غالب آئیں گے 2000 پر۔ حکم اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب صبر کا معنی جو ہے وہ صرف ایک گال پہ تھپڑ سہ کر دوسرا گال آگے کرنے کا نہیں ہے، بلکہ صبر کا معنی جو ہے وہ ثبات ہے۔ صبر کا معنی ثابت قدمی ہے۔ صبر کا معنی اپنے نظریہ حیات میں ڈٹ جانا ہے اور تمام مشکلات کو برداشت کرنا ہے۔ تو کہا کہ جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تو پہلے یہ کہا کہ اے نبی ان کو برانگیختہ کیجئے، ان کو متوجہ کیجئے، ان کو ابھاریے، اس کا کس کے لیے؟ جہاد پر، اور یہ کہیے کہ تم 20 آدمی صبر کرنے والے ہوئے،
یعنی صبر کا معنی پھر وہی کہ اگر جد و جہد کرنے والے ہوئے استقامت کے ساتھ اور برداشت کرنے والے ہوئے سختیوں کو، تو پھر اللہ، اور تم اگر 20 بھی ہوئے تو تمہارے 200 آدمیوں پر غالب آ جائیں گے، اور تمہارے 100 آدمی اگر صبر کرنے والے ہوئے، یعنی اگر مشکلات کو برداشت کرنے کا جذبہ رکھنے والے ہوئے، تو وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم 20 بھی ہو اور تمہارے سامنے اگر 100 ہیں تو تم نکل جاؤ، تم ڈرو نہیں، تم رکو نہیں تم۔ تو پھر کہا کہ نہیں، ہم تمہاری کمزوری کا اللہ کو پتہ ہے۔ پھر 20 جو ہے، کہا کہ اگر تم میں سے اگر تم میں سے 200 ہوئے، اگر 20 ہوئے، 100 ہوئے، تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ یعنی آدھے اتنی تم تیاری کرو، اتنے لوگ اکٹھے کرو، تو پھر تم یقین رکھو کہ اتنے لوگوں پر تم غالب آ جاؤ گے۔ پھر اگلا عنوان جو ہے وہ ہے مال غنیمت کا استعمال حلال ہے، سو کھاؤ جو تم نے غنیمت حاصل کی ہے حلال اور پاکیزہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ اللہ تبارک تعالیٰ حلال قرار دے دیا اس کو، کہ جو جنگوں میں جو مال دشمن کا چھوڑا ہوا مال جو ہاتھ آتا ہے، جو مال غنیمت ہے، اس کو تم استعمال اگر کرو، کھاؤ، تو وہ تمہارے لیے حرام نہیں ہے، وہ تمہارے لیے جائز ہے، اس کو تم استعمال کر سکتے ہو۔ پھر کہا ہجرت و جہاد کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی کہ فضیلت کیا ہے، اور جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا راہ خدا میں، اور جنہوں نے پناہ دی اور ان کی امداد کی، وہی خوش نصیب لوگ سچے ایماندار ہیں، انہی کے لیے بخشش ہے اور باعزت روزی ہے۔ تو گویا ایمان کے بعد ہجرت اور پھر راہ خدا میں جہاد، یہ چیزیں اللہ کے ہاں بڑی پسندیدہ ہیں، اور پناہ دینا مجاہدوں کو، مجاہدین کی مدد کے لیے اسباب مہیا کرنا، یہ سب لوگ جو ہیں ان کو اللہ نے کہا کہ یہ سچے ایمان والے ہیں اور یہ بڑے خوش نصیب ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے باعث روزی ہے۔ پھر کافروں سے کیا گیا معاہدہ بھی پورا کرو، یہ تقوی ہے اور اللہ کو پسند ہے۔ یعنی مسلم امت کو، مسلم قوم کو یہ رہنمائی دی جا رہی ہے کہ جب تم معاہدہ کر لو تو اس کو بلا وجہ نہ توڑو، اس کی پاسداری کرو۔ انفرادی طور پر بھی وعدوں کی پاسداری کا کہا گیا ہے، اور اجتماعی طور پر بھی کسی قوم کے ساتھ جو معاہدہ ہو اس کو بھی پورا کرنے کا کہا گیا ہے۔ تمہارا بجز ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا، پھر انہوں نے نہ کمی کی تمہارے ساتھ ذرا بر، اور نہ انہوں نے مدد کی تمہارے خلاف کسی کی، تو پورا کرو ان سے ان کا معاہدہ ان کی مدت تک، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے پرہیزگاروں کو۔ یہ سورہ توبہ ہے۔ تو جب تک وہ قائم رہے تمہارے معاہدہ پر، تم بھی قائم رہو ان کے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا، تقویٰ کا اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر وہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو تم پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، اور اگر وہ پابند ہے تو جب تک معاہدہ ہے اس وقت تک تمہیں اپنے اس معاہدے کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اور عہد شکن اور دین دشمن کفار کے سرگنوں کے خلاف جہاد کا حکم دے دیا گیا، اور اگر یہ لوگ توڑ دیں اپنی قسمیں اپنے معاہدہ کے بعد اور تان کریں تمہارے دین پر، تو جنگ کرو کفر کے پیشواؤں کے خلاف، بے شک ان لوگوں کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، ایسوں سے جنگ کرو تاکہ جو لوگ عہد شکنی سے باز آ جائیں۔ یعنی اگر کفار جو ہیں وہ اپنا معاہدہ توڑ دیتے ہیں اور وہ تمہارے سامنے تم پر طرح طرح کی زبان بھی کھولتے ہیں اور تم پر حملے بھی کرتے ہیں، اور تمہیں وہ اپنے اس معاہدے کی پاسداری وہ نہیں کرتے ہیں، تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم بھی ان کا مقابلہ کرو، اور ان پر جہاد تمہارے لیے اجازت تمہیں دے دی گئی ہے۔ پھر سورہ توبہ کی 18 نمبر آیت ہے کہ مساجد کو آباد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں؟ میں صرف وہی آباد کر سکتا ہے اللہ کے مسجدوں کو جو ایمان لایا ہو اللہ پر اور روز قیامت پر، اور قائم کیا نماز کو اور ادا کیا زکوٰۃ کو، اور نہ ڈرتا ہو اللہ کے سوا کسی سے، بس امید ہے کہ یہ لوگ ہو جائیں گے ہدایت پانے والوں میں سے۔ تو مسجدیں آباد کرنا، مسجدیں بنانا، مسجدوں کا انتظام و انتظام کرنا، وہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے ایمان لانے کے بعد؟ روز قیامت پر بھی ان کا ایمان ہو، اللہ کی ذات پر ان کا ایمان ہو، اور پھر نماز کو قائم کرنے والے ہوں اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوں، اللہ کے سوا کسی کا خوف ان کے سینے میں نہ ہو، تو ایسے لوگ مستحق ہیں کہ وہ مسجدوں کا انتظام و انتظام سنبھالیں۔ آج ہمارے جو مساجد کے انتظام و انتظام میں لوگ ہیں، ان کو اپنے معاملات کو ان خطوط میں سدھارنا چاہیے
ان اصولوں کی روشنی میں سدھارنا چاہیے جو قرآن ہمیں عطا کر رہا ہے کہ جو مسجدوں کو، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، ان کی یہ صفتیں اور یہ خوبیاں ان میں ہونی چاہیے کہ جان و مال سے راہ خدا میں جہاد کرنے والے اہل ایمان کے درجات ہیں۔ یہ اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ ہم ان کی کوشش کریں جو نیکی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو بھی نیک کام اللہ رب العزت ہمیں فرمائے، جن کی وہ تعریف کرتا ہے، تو ہمیں رب سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار اس کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا راہ خدا میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، بہت بڑا ہے ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور یہی اس ہیں جو پابند ہونے والے ہیں، اور خوشخبری دیتا ہے انہیں ان کا رب اپنی رحمت اور اپنی خوشنودی کی اور ایسے باغات کی کہ ان کے لیے ان میں دائمی نعمت ہوگی، ہمیشہ رہنے والے اس میں، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اور پھر فرمایا فطری محبتیں جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا حکم ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جو میلانات، جو طبی میلانات ہیں، جو فطری محبتیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے منع نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ اب تو مسلمان ہو گئے ہو تو اب یہ سارے رشتے ناطے اور یہ محبتیں، یہ تعلق داریاں سب ختم کر دو، نہیں۔ فرمایا کہ اے حبیب آپ فرمائیے اگر ہیں تمہارے باپ، قل ان کنتم آباءکم وابناءکم، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ کاروبار اندیشہ کرتے ہو جس کے بندے کا، اور وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو زیادہ پیارے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ لے آئے اللہ تعالیٰ اپنا حکم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو نافرمان ہے۔ اب دیکھیے اس میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے آبا سے، اپنے ماں باپ سے محبت نہ کرو، تم اپنے بیٹوں سے محبت نہ کرو، تم اپنے بھائیوں سے محبت نہ کرو، تم اپنے ازواج سے محبت نہ کرو، تم اپنے خاندان سے محبت نہ کرو، یا تم اپنے مال کے ساتھ محبت نہ کرو، یا تم اپنے کاروبار تجارت کی فکر نہ کرو۔ نہیں، کہا کہ اگر یہ ساری محبتیں جو فطری اور طبعی محبتیں ہیں، اگر یہ زیادہ ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی محبت سے، تو پھر انتظار کرو، پھر اللہ کا فیصلہ آ جائے گا۔ یعنی ایک طرف اللہ کی طرف جہاد کے لیے بلایا جا رہا ہے، اور ایک طرف یہ ساری فطری محبتیں ہیں، اور تم اس وجہ سے جہاد پہ نہیں جا رہے ہو کہ یہ محبتیں تمہارے پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی ہیں، یہ مال تمہارے پاؤں کی زنجیر بنا ہوا ہے، یہ کاروبار تمہارے پاؤں کی زنجیر بنا ہوا ہے، یہ بھائی بہن بیٹے بیویاں گھر کاروبار خاندان مکان، یہ تمہارے پاؤں کی زنجیر ہے کہ تم جہاد پہ نہیں جانا چاہتے ہو، یا یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے ہو، یا اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری نہیں کر رہے ہو، تو پھر انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا کہ وہ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو نافرمان ہے۔ تو ہم ان سب سے محبت بھی کریں، مگر جب بھی کوئی طبعی اور فطری محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سامنے آن کھڑی ہو، تو پھر ہمیں ان ساری محبتوں کو ایک طرف کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا انتخاب کرنا ہوگا۔ جب ہمیں اللہ کے راستے میں جہاد کا موقع آ جائے تو یہ ساری محبتیں اگر رکاوٹ بنتی ہیں، تو پھر ہمیں ان رکاوٹوں کو توڑ کر اللہ کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی میں رکھ کر جہاد کے لیے نکل جانا چاہیے۔ پھر کفار کو مغلوب کرنے تک ان سے جہاد کرو، ان لوگوں سے جو نہیں ایمان لائے اللہ پر اور نہ روز قیامت پر، نہیں حرام سمجھتے جسے حرام کیا ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور نہ قبول کرتے ہیں سچے دین کو ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی کتاب، یہاں تک کہ دین وہ دے وہ جزیہ اپنے ہاتھ سے، اس حال میں کہ وہ مغلوب ہوں۔ تو گویا یہاں پر کہا گیا کہ جو ایمان نہیں لاتے اور تمہاری دعوت کو وہ قبول نہیں کرتے کسی بھی صورت میں، تو ان کے خلاف جہاد ہے جب تک کہ وہ سرنڈر نہیں کر دیتے ہیں اور یا پھر وہ جزیہ دینا قبول نہیں کر لیتے ہیں۔ پھر راہ خدا میں کیوں نہیں نکلتے ہو؟ نکلو راہ خدا میں، ہلکے ہو یا بھاری۔ یہ کہا گیا کہ تم یہ کس سوچ میں پڑے ہوئے ہو کہ تمہارے پاس طاقت نہیں، افرادی قوت نہیں ہے، تمہارے پاس مال و اسباب نہیں ہے، تم جیسے بھی ہو تم وہ لے کے آؤ تو صحیح، تم اللہ کے راستے میں نکلو تو صحیح، تم اس پر اپنا بھروسہ تو کرو، پھر دیکھو کہ تمہارا پروردگار کس طرح تمہیں نوازتا ہے اور کس طرح تمہیں کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی کہ اہل ایمان کی کیا صفتیں ہیں، کہ ایک دوسرے کے مددگار اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، اقامت صلاۃ، ادائے زکوٰۃ، اطاعت خدا، اطاعت مصطفیٰ، یہ وہ خوبیاں ہیں جو اہل ایمان میں
قرآن ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، مجھے بتاتا ہے جو سچے ایمان والے ہیں ان میں وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی ہوں گے، ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کریں گے، وہ اچھے کاموں کی تلقین بھی کریں گے، وہ برے کاموں سے روکیں گے بھی، وہ نظام صلاۃ قائم بھی کریں گے، نماز قائم بھی کریں گے، وہ زکوٰۃ ادا بھی کریں گے، وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت بھی کریں گے۔ تو یہ ساری خوبیاں ہیں۔ اگر ان خوبیوں میں سے کوئی ہم میں کم ہے تو ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایمان والے ہیں تو قرآن یہ جو خوبیاں بیان کر رہا ہے یہ ساری خوبیاں ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور اگر کوئی نہیں ہے تو اس کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس کے لیے ہمارے اندر یہ بات ہو۔ اگر ہم اپنے بھائیوں کے مددگار ہیں، اگر ہم ہر ایک کو خیر کی دعوت دینے والے ہیں، اگر ہم برائی سے روکنے والے ہیں، اگر ہم نماز خود بھی قائم کر پڑھتے ہیں اور اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو نماز پہ قائم رکھتے ہیں، اپنے کوچہ و امسار میں، اپنے دیار میں ہم دوسرے ملنے جلنے والے مسلمانوں کو نماز پہ ابھارتے ہیں اور اس پہ مدد کرتے ہیں ان کی، پھر زکوٰۃ خود بھی دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی ہم زکوٰۃ دینے کی تلقین کرتے ہیں، تو پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ پختہ ہے۔ اور جتنا جتنا اس میں کمی آئے گی اتنا اتنا ہمارا ایمان جو ہے وہ پختہ نہیں کہلا سکتا۔ پھر کہا گیا کہ زکوٰۃ کے مستحق کون ہے۔ پہلے زکوٰۃ کی اس کی بات کی اس کے کون اہل ہے کہ وہ زکوٰۃ دے، صاحب نصاب کون ہے۔ یہ آپ سے بات کر چکے کہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی، اور جدید جو پیمانے ہیں اس میں 87.48 87.48 یا 87.46 یہ اتنے گرام بنتے ہیں۔ اتنے گرام سونا اگر آپ کے گھر میں خواتین کے پاس موجود ہے، زیورات موجود ہیں، تو پھر سمجھیے کہ آپ صاحب نصاب ہیں۔ یا 610.9 اگر اتنے گرام چاندی موجود ہے زیورات میں تو پھر چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم صاحب نصاب ہیں، تو ان کے لیے 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ دینا چاہیے۔ آج بھی کچھ احباب نے سوال کیے ہوئے تھے، مجھ سے ٹیلی فون کر کے پوچھا جا رہا تھا کہ زکوٰۃ، اور ہم نے جو ہماری پیس مشن کی ربط باہم کے نام سے، کانٹیکٹس کے نام سے جو ہمارے 150-200 جو نماز میں ہمارے سے شریک ہوتے ہیں لوگ، ان کی جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہفتہ پورا زکوٰۃ کے مسائل پہ ہم بات کریں گے، تو جن لوگوں نے جو سوال کرنے ہو ہمیں اس میں لکھیں، اس کے ہم جواب دیں گے۔ تو اس مہینے میں رمضان شریف کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر واقعی اور رمضان ہی میں نکالتے ہیں تو شروع میں ہی نکال دینی چاہیے، رمضان کے شروع میں ہی اپنی زکوٰۃ کا حساب کر کے لوگوں تک پہنچا دینی چاہیے، تاکہ ضرورت مند انتظار میں نہ رہیں اور ان تک جو ان کا حق ہے وہ ان تک پہنچ جائے۔ اور اپنا اس کا آسان سا کلیہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے، اگر آپ صاحب نصاب ہیں، اب آپ کی عورتوں کے پاس اتنا سونا ہے 7.5 تولے، تو پھر آپ صاحب نصاب تو ہیں، اگر نہیں تو اس کی جو قیمت ہے، ابھی میں نے پتہ کروایا تھا کہ ابھی اس مہینے جب رمضان شروع ہوا ہے تو جو ریٹ ہے اس کا سونے کا، وہ یہاں پہ ورجینیا میں $52 $52 پر گرام ہے۔ اب اس کو اگر آپ ضرب دیں 87.46 گرام سے تو یہ تقریباً $4,500 بنتے ہیں۔ سونا اگر بیچ بھی دیا آپ نے، نہیں بھی آپ کے پاس سونا ہے، لیکن $4,500 جتنے آپ کے بینک میں موجود ہے، اپنی تنخواہ سے، آپ کے کام سے جو بچے ہوئے ہیں، تو اگر آپ زکوٰۃ آلریڈی صاحب نصاب ہیں تو اب جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کے حساب سے پھر دیکھیے کہ جو اپنا اگر زیور ہے تو زیور کا وزن کرا لیجیے، یا آپ کو پتہ ہے تو اس کو لکھیے، اتنے زیور، اتنی گرامج کو ضرب دیجیے جو اس دن کا ریٹ ہے، اور پھر اس کا نکالیے کہ اتنے پیسے زیور کی مد میں آپ کے پاس موجود ہیں، پھر اتنی رقم آپ کی بینک میں موجود ہے، اتنی رقم آپ کے گھر میں موجود ہے۔ پھر جو آپ نے شیئر خریدے ہوئے ہیں، بعض لوگ شیئر کا کاروبار کرتے ہیں، تو جو اس میں بھی احتیاط یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ جو حلال کام کے شیئر خریدیے۔ اگر آپ یہ شیئر کا کام کرتے ہیں تو کسی دوسرے کام میں، حرام کام میں شیئر نہ خریدیے، پھر اس کا بھی جو آپ کو انکم ہونے والی ہو سکتی ہے اس کو بھی آپ کاؤنٹ کیجیے، جمع کیجیے اس میں۔ اور اس طرح اگر کوئی آپ نے قرض دیا ہوا کسی کو، اور وہ قرض کے پیسے آپ کے ہیں مگر اب آپ کے پاس نہیں، آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، زکوٰۃ اس پر بھی ہے، لیکن علماء احناف کے نزدیک جب وہ آپ کے پاس واپس پہنچیں گے اور پوری آپ کی ملکیت میں آ جائیں گے تو پھر آپ پر زکوٰۃ ہے، لیکن وہ زکوٰۃ پچھلے سالوں کی بھی ہوگی۔ تو اس میں احتیاط پر یہی ہے کہ جتنے آپ نے دیے ہوئے اس کو بھی اپنا مال کاؤنٹ کیجیے اور سال بسال اس کو دیتے رہیے، تو جب آپ کے پاس آئیں گے تو اس پر پھر سال گزر کر آپ اپنا جو ہے زکوٰۃ آپ اس کی ادا کریں گے۔ اور اس طرح کسی دوست نے پوچھا تھا کہ یہ پروویڈنٹ فنڈ جو ہے، جو تنخواہ میں سے پیسے گورنمنٹ کاٹتی ہے اور بعد میں
وہ آپ کو یکمشت آپ کو مل جاتے ہیں، تو یہ وہ نے کہا کہ ایک آپ کا حق خدمت ہی ہے، آپ کی اس کے طور پر وہ آپ کو واپس کرتے ہیں، تو اس جب وہ آپ کے پاس آ جائیں گے اور پھر اس پہ سال گزر جائے گا، تو پھر اس پر جو جتنا بھی وہ مال ہوگا اس پر آپ کو زکوٰۃ ہوگی۔ اس لیے ہاں اس کو سارے سالوں کی زکوٰۃ اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ جو فقہا کی جو قرض کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے کہ ایک جو قرض جو ہے وہ مضبوط ہے، ایک متوسط ہے، ایک کبھی ہے، ایک درمیانے درجے کا، ایک ضعیف قرض ہے، تو اس کو انہوں نے ضعیف کے درجے میں رکھا ہے، اور اس پر جب اس وقت زکوٰۃ ہوگی جب وہ مال آپ کے مکمل قبضے میں آ جائے گا، اس کے مکمل آپ قبضہ کر لیں گے اور پھر اس پر سال گزرے گا تو پھر آپ اس پر زکوٰۃ آپ دیں گے۔ اب زکوٰۃ کے مستحق جو ہے فقیر ہے، مسکین ہے، عاملین ہے، اور جن کی دلداری مقصود ہو۔ اب اس پہ میں بعد میں پھر ہم بات کریں گے، میرا خیال ہے ٹائم بالکل تھوڑا رہ گیا ہے، اور جو کام نہ کرنے کے ہیں وہ پھر رہ جائیں گے اس بارے کے کہ وہ کام جن سے اللہ نے منع فرمایا یا جنہیں ناپسند فرمایا، آپس میں نہ جھگڑو، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور پھر کہا کہ اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، اور آپس میں نہ جھگڑو ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور اکھڑ جائے گی تمہاری ہوا، اور ہر مصیبت میں صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ ایک کمیونٹی میں رہتے ہوئے بھی، ایک معاشرے میں رہتے ہوئے بھی، ایک قوم میں رہتے ہوئے بھی، ایک ملک میں رہتے ہوئے بھی تمام مسلمانوں کو آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے، اور اسی کو اٹھا کے اگر پورے گلوبل سطح پر لے جائیں تو جو اسلامی ممالک ہیں ان کو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے، ان کو آپس میں اتفاق اتحاد سے اگر اسلامی ممالک آپس میں لڑ پڑیں گے تو مجموعی طور پر پوری امت جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ غرور، تکبر اور دکھاوے کی ممانعت کر دی گئی، اور دیکھو نہ بن جانا ان لوگوں کی طرح جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور محض لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، اور روکتے تھے اللہ کی راہ سے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے تھے اپنے علم و قدرت سے گھیرے ہوئے ہے۔ تو گویا ان چیزوں سے بھی، غرور سے، تکبر سے، ریاکاری سے منع کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ پھر مشرکین کو مسجد حرام میں داخل نہ ہونے دو، اے ایمان والو مشرکین تو نرے ناپاک ہیں، سو وہ قریب نہ ہونے پائیں مسجد حرام سے اس سال کے بعد، اور اگر تم اندیشہ کرو تک دستی کا تو غنی کر دے گا تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اگر چاہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑا دانا ہے۔ تو اس سے پہلے تک وہ مسجد حرام میں آتے تھے، جب مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد یہ حکم نافذ کر دیا گیا کہ اب یہ نجس ہے اور ان کو مسجد حرام میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی حرم مکہ اور حرم مدینہ یہ پورا علاقہ جہاں ہے وہاں تک ان کو کوئی نان مسلم جو ہے وہ نہیں جا سکتا، اسی لیے کہ خدا کا حکم ہے کہ مشرک جو ہے وہ وہاں نہیں جا سکتا۔ پھر ناجائز طریقہ سے لوگوں کا مال کھانا، راہ حق سے روکنا، مال ذخیرہ کرنا اور راہ خدا میں خرچ نہ کرنا، یہ باعث عذاب ہے۔ تو جو چیز باعث عذاب ہے ان سے مجھے اور آپ سب کو اور سننے والوں کو سب کو بچنے کی تلقین ہے۔ اے ایمان والو، بے شک اکثر پادری اور راہب کھاتے ہیں لوگوں کے مال ناجائز طریقہ سے اور روکتے ہیں لوگوں کو راہ خدا سے، اور جو لوگ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور نہیں خرچ کرتے اسے اللہ کی راہ میں، تو انہیں خوشخبری سنا دیجیے دردناک عذاب کی، جس دن تپایا جائے گا یہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں، پھر داغی جائیں گی اس سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو، ان کی پشتیں، انہیں بتایا جائے گا کہ یہ ہے جو مال جو تم نے جمع کر رکھا تھا اپنے لیے، تو اب چکھو سزا اس کی جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ گویا جیسے یہود و نصارہ میں ان کے پادری اور راہب جو ہیں، اگر ان کو اس سے ان کی تنقید ہو رہی ہے اور ان کو اس میں گرفت کی جا رہی ہے ان کی، تو پھر جو اسلام کے علماء اور مشائخ ہیں ان کے لیے کس قدر ان کی ذمہ داری ہے کہ جو کام انہوں نے، ان کے علماء نے کیا، ان کے رہبان نے کیا، تو اللہ نے اس کی مذمت کی اور ان کو اس کو برا گردانا۔ تو آج اگر ہمارے طبقہ علماء میں، ہمارے طبقہ مشائخ میں اگر ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھائیں گے تو یہ بھی اسی وعید میں آئیں گے جس وعید میں پہلے قوموں کے علماء اور مشائخ جو ہیں وہ آتے تھے۔ اور پھر کہا کہ جو لوگ خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں سونا چاندی اور جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں اور وہ کنجوس ہیں، بخیل ہو گئے ہیں، تو کل قیامت کو ان کا یہ مال اس کو پگھلایا، اس کو گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں، اور پھر ان کی داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کے پشتوں کو، اور پھر کہا جائے گا چکھو اب مزہ ذرا جو مال تم جمع کرتے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جرم سے بھی بچا کے رکھے، اگر اللہ مال دے تو اس کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر راہ خدا میں جہاد سے گریز کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانا
دردناک عذاب کا باعث ہے، اور کچھ ان میں ایسے ہیں جو اپنی بدزبانی اذیت دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہتے ہیں یہ کانوں کا کچا ہے۔ فرمائیے وہ سنتا ہے جس میں بھلا ہے تمہارا اور یقین رکھتا ہے اللہ پر، مومنوں کی بات پر، سراپا رحمت ان کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے، اور جو لوگ دکھ پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نار جہنم کا سبب ہے۔ منافقوں کو سزا دی جائے گی، منافقوں کے پسندیدہ وتیرے جو ہیں اس کا ذکر کیا گیا، مومنوں کا تبصر اڑانے والوں کو سزا ملے گی۔ تو یہ سب اس کے آج کے مضامین تھے، جو حکم تھے، وہ اوامر و نواہی تھے جو آپ نے سماعت کیے۔ چونکہ وقت اب تھوڑا رہ گیا ہے تو ہم اپنی بات کو یہ سمیٹ لیتے ہیں۔